باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ جس وقت نجران سے عیسائیوں کا قافلہ وفد مدینہ منورہ پہنچا، چونکہ عیسائیوں کے ساتھ ان کے سب سے بڑے عالم بھی موجود تھے، تو یہود بھی ان کے پاس جمع ہو گئے اور یہود کے اہل علم لوگ بھی جمع ہو گئے، تو ان کا آپس میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا، اور موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے، یہودی تھے، اور عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانیوں کے طریقے پر تھے، نصرانی تھے، عیسائی تھے۔ اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہودیوں سے تقریباً 1000-1500 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور عیسائیوں سے تقریباً 3-3.5 سال پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو کتابیں جب آتی ہیں اور ان کتابوں کو لانے والے رسول جب آتے ہیں تو پھر اس مذہب کی بنیاد بنتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ پر قرآن نازل ہوا، تو پھر ماننے والی امت وجود میں آئی جس کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے امت مسلمہ نہیں تھی، یہاں سے امت مسلمہ کا آغاز ہوا۔ اسی طرح یہودیت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور عیسائیت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آغاز ہوا ہے۔ تو کتنی کمزور بنیاد پر تم بحث کر رہے ہو، جو ہزاروں سال پہلے تم سے چلے گئے ان کو تم اپنے طریقے پر جوڑنے کی اور اپنے طریقے سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی سی بھی سمجھ نہیں ہے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، سنو کہ تم وہ لوگ ہو جو بحث مباحثہ کر چکے ہو ایسے معاملہ میں جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا۔ چنانچہ عیسائیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل سے گفتگو ہوئی، جس کا پچھلے درسوں میں تذکرہ ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے بارے میں تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، اس کی روشنی میں تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مناظرہ کر لیا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو اب تم کس لیے بحث کرتے ہو ایسے معاملہ کے بارے میں جن کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے؟ چنانچہ اس وقت ہماری بھی صورتحال ایسی ہی ہے کہ بسا اوقات ہم سرے سے ایک چیز سے واقف بھی نہیں ہوتے تو پھر بھی اس میں بے تحاشا بحث کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی، اور ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو سیدھے سیدھے اطاعت گزار تھے۔ وما کان من المشرکین،
اور وہ کبھی بھی شرک کرنے والوں میں شامل نہیں رہے۔ یہودی یہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے، عیسائی بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑتے تھے، یہاں تک کہ مکہ کے مشرک وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم ہیں۔ تو تینوں کے حوالے سے بڑی واضح یہاں پر بات ہے کہ محض نام یہ کافی نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہودی مذہب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی تحریف کا نام ہے۔ یہودیت وجود میں آئی ہے تورات کے اندر رد و بدل کرنے سے، بہت ساری چیزوں کو جو حلال تھی ان کو حرام کرنے سے، بہت ساری چیزیں جو حرام تھی ان کو حلال کرنے سے، تحریف سے ایک غلط دین جو وجود میں آیا اس کو یہودیت کہتے ہیں۔ اب یہ لوگ غلط دین پر چل کر صرف یہ کہنے سے نجات نہیں پا سکتے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ہمارا طریقہ ایک تھا، یہ کہنے سے نجات نہیں ملے گی، نام کافی نہیں ہوتا۔ اور یہی صورتحال عیسائیوں کی ہے، اور یہی صورتحال مکہ کے مشرکین کی تھی، جن کی پہچان ہی مشرک تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک کے ساتھ دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ اب یہ کہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، ملت پر ہیں، تو یہ کہنے سے نجات نہیں ہوگی، چھٹکارا نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم مسلمانوں کو بھی اپنی صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم بھی اپنی بہت ساری پہچانیں رکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت یہ تو سبھی ہیں کہ سنت کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے، اور جماعت کا معنی ہے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے۔ جو صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اس حد تک تو کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نظریاتی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے سبھی لوگ اس کے قائل ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے کچھ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو طریقے تھے، جو ان کے معاملات تھے، کام تھے، ہم عملاً اس کو اپنائے ہوئے بھی ہیں یا نہیں، یا محض نام کا استعمال ہے، محض نام سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سلفی، یہ سلف سے ہے، اور سلف کی جمع اسلاف آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم سے پہلے صلحاء اور اچھے لوگ، ہم ان کے نقش قدم پر ہیں۔ تو کیا واقعی اپنے سے پہلے صلحاء کے نقش قدم پر ہیں یا محض نام کا استعمال ہے؟ اگر نقش قدم پر ہیں تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں تو پھر محض نام کام نہیں دے گا۔ اسی طرح قادری شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، چشتی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح نقش بندی ہے، سہروردی ہے، بہت سارے نام ہیں جو ہمارے ہاں معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو ہم نام استعمال کر رہے ہیں، جس شخصیت کا نام لے رہے ہیں، یا جن کی طرف نسبت کر کے ہم فخر محسوس کر رہے ہیں، کیا عملی اعتبار سے ہمیں ان سے کوئی ناطہ، کوئی تعلق ہے بھی، یا محض نام ہے؟ اگر محض نام ہے تو محض نام سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر یہودیت کو، عیسائیت کو اور مکہ کے مشرکین کو محض نام سے کچھ حاصل نہیں ہوا، تو پھر طریقہ کار اللہ کا اب بھی وہی ہے کہ محض نام کے استعمال سے ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے اعمال کو ان شخصیات کے طریقے پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔